بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آفیشیل کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ میری حاملہ بہن نے آخری دنوں میں اپنا خیال رکھنے کے لیے مجھے اپنے گھر بلا لیا تو میرے بہنوئی نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ میں نے ڈر کر سب کچھ اپنی بہن کو بتا دیا، لیکن بہن بولی تمہیں یہ سب کرنا ہی ہوگا، ورنہ غیروں کے دیے گئے زخم اتنے تکلیف دہ نہیں ہوتے جتنے اپنوں کے دیے ہوئے گھاؤ۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ میری یہ کہانی آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی کہ کس طرح میری بربادی کے پیچھے کوئی غیر نہیں تھا۔ میرا اپنی یہ کہانی آپ لوگوں تک پہنچانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ لوگ احتیاط کا دامن تھام کر رکھیں۔ میرا نام اسما ہے، ہم دو ہی بہنیں تھیں اور میری بڑی بہن فضا کی شادی کے وقت میں صرف 15 سال کی تھی۔ ہم دونوں بہنوں کے درمیان عمروں کا فرق بہت زیادہ تھا، لیکن باجی میری اکلوتی بہن تھی، اس لیے اس کی شادی کے وقت میرا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ میرے بہنوئی شاہ زیب نے مجھے رخصتی کے وقت پیار سے اپنے پاس بٹھایا اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے، اسما رونے کی کیا بات ہے، سالی تو آدھی گھر والی ہوتی ہے، تو تمہارا جب دل چاہے ہمارے گھر چلی آنا۔ شاہ زیب بھائی کی یہ بات سن کر میں خوش ہو گئی۔ باجی شادی ہو کر دوسرے شہر چلی گئی۔ شاہ زیب بھائی کہنے لگے، جب بھی تم اپنی بہن کے پاس آؤ گی تو میں خود تمہیں اپنا شہر دکھاؤں گا، گھماؤں گا۔ باجی تو رخصت ہو کر چلی گئی، لیکن میرے دل میں یہ ارمان جاگ اٹھا تھا کہ میں کب اپنی بہن کے گھر جاؤں گی اور خوب مزے کروں گی۔ باجی کی شادی کو ایسے ہی سال گزر گیا، لیکن میرا ان کے شہر جانا نہ ہو سکا۔ پورے سال بعد باجی نے ہمارے گھر کا چکر لگایا تھا اور شاہ زیب بھائی بھی ان کے ساتھ ہی آئے تھے۔ وہ بہت ہی اچھے اور محبت کرنے والے تھے۔ جتنے دن وہ ہمارے گھر رہے، ہر وقت میرے آگے پیچھے رہتے اور میرا بہت خیال رکھتے۔ وہ میرے لیے بہت سارے تحائف بھی لائے تھے۔ میرا کوئی بھائی نہیں تھا، اس لیے مجھے ان سے بہت محبت ہو گئی تھی۔ ایک ہفتہ ہمارے ساتھ گزار کر باجی واپس اپنے سسرال لوٹ گئے۔ مہینے بعد پھر باجی کا فون آیا اور انہوں نے بتایا کہ وہ حاملہ ہو گئی ہیں، اور یہ خبر سن کر میں اور اماں ابا بہت خوش ہوئے۔ بہت عرصے کے بعد ہمارے گھر ایسی کوئی خوشی کی خبر آئی تھی، لیکن باجی بہت زیادہ پریشان تھی اور وہ اماں سے کہہ رہی تھی کہ وہ اکیلے دوسرے شہر میں اس حالت میں نہیں رہ سکتی، کیونکہ انہیں مستقل قے ہو رہی ہے اور ڈاکٹر نے انہیں آرام کا مشورہ دیا ہے۔ یہ سن کر اماں بہت زیادہ پریشان ہو گئیں۔ میری بڑی بہن میں تو اماں کی جان بستی تھی۔ اماں نے اسے ہمارے گھر آ کر رہنے کا کہا تو وہ کہنے لگی کہ شاہ زیب بھائی اسے چھوڑنے کو تیار نہیں۔ یہاں آ جاتی ہیں تو شاہ زیب بھائی اور ان کے ابا کو بہت پریشانی ہوتی ہے۔ ویسے بھی 1-2 مہینے کی بات تو نہیں تھی، ابھی تو پورے 9 مہینے باقی تھے۔ باجی کی یہ بات سن کر اماں نے کہا، تم فکر نہ کرو، میں اسما کو تمہارے پاس بھیج دیتی ہوں، یہ بھی امتحان کے بعد سے ابھی فارغ ہی ہے۔ بہن کے آنے سے تمہارا دل بھی لگ جائے گا اور یہ تمہارے گھر کے کام کاج بھی کروا دیا کرے گی۔ اماں کی یہ بات سن کر باجی بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، اسما کو اکیلی نہ بھیجنا، شاہ زیب خود اسما کو لینے کے لیے آ جائیں گے۔ میں تو کب سے اس موقع کی تلاش میں تھی اور نہ جانے کتنی دفعہ دعا مانگ چکی تھی، اس لیے فوراً ہی خوشی خوشی اپنا سامان باندھ لیا۔ خالہ بننے کی تو خوشی ہی الگ ہوتی ہے۔ 2 دن بعد ہی شاہ زیب بھائی مجھے لینے کے لیے آئے اور میں ان کے ساتھ اپنی بہن کے پاس دوسرے شہر آ گئی۔ باجی کے سسرال میں صرف ایک سسر اور شاہ زیب بھائی ہی تھے، اس لیے مجھے یہاں رہنے میں کوئی پریشانی نہیں ہونے والی تھی۔ باجی کے سسرال میں ساس نندوں کی کوئی جھنجھٹ نہیں تھا۔ باجی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ اس نے پہلے سے ہی میری پسند کا کھانا بنا رکھا تھا، مجھے رہنے کے لیے برابر والا کمرہ بھی دے دیا۔ باجی کے سسر کو سلام کرنے کے لیے میں ان کے کمرے میں گئی تو ان کا رویہ کچھ عجیب ہی تھا۔ وہ بستر پر پڑے ایک بیمار آدمی تھے۔ مجھے دیکھ کر عجیب عجیب باتیں کرنے لگے، ان کی باتیں میری سمجھ سے باہر تھیں۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے سے باہر لے آئیں اور کہنے لگی، ان کے سسر کافی سالوں سے بیمار ہیں، اس لیے اکثر بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، آئندہ ان کے کمرے میں جانے کی ضرورت نہیں۔ باجی کے سسر ان کی شادی میں بھی شریک نہیں ہوئے تھے۔ شاہ زیب بھائی کا رشتہ آیا، کسی دوست نے باجی سے کروا دیا تھا۔ شاہ زیب بھائی کا رشتہ ابا کے کسی دوست نے باجی سے کروایا تھا۔ یہ میری ان کے سسر سے پہلی ملاقات تھی، اور سچ تو یہ تھا کہ مجھے ان کے سسر سے مل کر بہت خوف محسوس ہوا۔
باجی کے گھر آ کر مجھے 2 دن ہو گئے تھے، میں دوبارہ ان کے سسر کے کمرے میں نہ گئی۔ شاہ زیب بھائی میرا بہت خیال رکھ رہے تھے اور باجی کی طبیعت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ تر بستر پر لیٹی رہتی تھی۔ سارا گھر میں نے سنبھال لیا تھا، لیکن پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ رات کے کھانے کے بعد باورچی خانہ صاف کر کے میں اپنے کمرے میں آئی تو میں نے سوچا کہ نہا دھو کر سوتی ہوں۔ گرمی بہت زیادہ تھی اور میں پسینہ پسینہ ہو گئی تھی۔ میں نہانے کے لیے اپنے کمرے کے غسل خانے میں گئی تو کچھ ہی دیر میں مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی کی نظریں میرے وجود کے آر پار ہو رہی ہوں۔ شروع میں مجھے لگا کہ میرا وہم ہے، لیکن اچانک ہی میری نظر غسل خانے کے روشن دان پر پڑی تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ سایہ سا مجھے نظر آیا تھا اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ کوئی چھپ چھپ کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ یہ بات میرے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنا لباس پہنا اور بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی۔ باجی ایک کمرے میں پہنچی تو وہاں باجی اور شاہ زیب بھائی آرام سے ایک بستر پر لیٹے تھے۔ میں اپنی جلد بازی میں کمرے کا دروازہ بجانا بھی بھول گئی اور اب ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر مجھے شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ شاہ زیب بھائی فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے، کہنے لگے، آ جاؤ آسماں، دروازے پہ کیوں کھڑی ہو؟ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں نے انہیں کیسے بتانا تھا کہ غسل خانے کے روشن دان پر مجھے کسی کا سایہ محسوس ہوا ہے۔ میں نے یوں ہی بات بنا دی کہ میں باجی سے دودھ کا گلاس میرے لیے لے کر آئی تھی۔ باجی کہنے لگی، تم جا کر آرام کرو، اب باقی جو بھی کام ہوں گے میں شاہ زیب سے کہہ دوں گی۔ میں اپنے کمرے میں واپس آنے لگی تو میری نظر باجی سے واپس لوٹ کر ان کے سسر پر پڑی، جو باہر گھر کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ مجھے بہت ہی عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگے، تم بہت خوبصورت ہو، اپنا خیال رکھا کرو۔ ان کا یہ جملہ سن کر میرے بدن میں جھرجھری سی آ گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ مجھ سے اس طرح کی کوئی بات کہہ سکتے ہیں۔ میں گھبرا کر فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی اور ساری رات یوں ہی جاگتے جاگتے گزار دی۔ باجی نے تو کہا تھا کہ ان کے سسر بیمار ہیں اور وہ اکیلے اپنے کمرے سے نہیں نکلتے، تو پھر وہ اتنی رات کو یہاں پہ کیا کر رہے تھے؟ یہ بات بہت ہی عجیب تھی۔ مجھے بہت ہی زیادہ بے چینی ہو رہی تھی اور روشن دان پر جو سایہ تھا وہ میرا وہم تھا یا حقیقت؟ وہ باجی کے سسر تو نہیں تھے؟ اس سوال نے مجھے پریشان کر دیا۔ میری ساری رات آنکھوں میں گزر گئی۔ اگلے دن شاہ زیب بھائی صبح دفتر جاتے ہوئے ناشتے کی میز پر کہنے لگے، اسماء، میں شام کو جلدی آ جاؤں گا اور تمہیں شاپنگ کے لیے بازار لے جاؤں گا، تم شام تک تیار رہنا۔ یہ کہتے کہتے اچانک ہی قریب آ کر انہوں نے میرے گال پر ہاتھ پھیرا اور دفتر کے لیے نکل گئے۔ ان کے اس انداز پر میں چونک گئی۔ باجی بھی پیچھے ہی کھڑی تھی، کہنے لگی، شاہ زیب تم سے بہت محبت کرتے ہیں، تم بھی ان کا خیال رکھنے کی کوشش کیا کرو، کیونکہ آج کل میں ان کا خیال نہیں رکھ پا رہی، وہ بہت زیادہ تھک جاتے ہیں۔ باجی کی بات سن کر میں نے کہا، آپ فکر نہ کریں، میں شاہ زیب بھائی کا خیال رکھوں گی۔ شام کو میں اچھی طرح تیار ہو گئی تو شاہ زیب بھائی مجھے شاپنگ کے لیے لے گئے۔ انہوں نے باجی سے کہیں زیادہ میرے لیے خریداری کر لی تھی۔ میں بہت خوش تھی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میری یہ خوشی بس کچھ ہی دنوں کی مہمان ہے۔ اس رات میں بہت تھک کر گھر لوٹی تھی اور کھانا کھاتے ہی اپنے کمرے میں جا کر بے خبر سو گئی۔ آدھی رات کو اچانک ہی لائٹ چلی گئی اور گرمی کے احساس سے میری آنکھ کھلی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے بستر پر کوئی موجود ہو۔ اندھیرا اس قدر تھا کہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا اور پھر اچانک ہی کسی نے مجھ پر حاوی ہونا شروع کر دیا۔ میرا دم گھٹنے لگا تھا، میں چیخ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن جب مجھے محسوس ہوا کہ میرے ساتھ کچھ بہت غلط ہونے والا ہے تو میں نے اپنی پوری جان لگا کر اپنے اوپر انسان کو زور سے دھکا دے دیا۔ اسے شاید مجھ سے اس دھکے کی امید نہیں تھی۔ وہ ایک دم ہی پیچھے ہٹا تو میں بھاگ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ مجھے اب تک کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اندھیرا بہت زیادہ تھا، لیکن میں دیوار کے سہارے باجی کے کمرے میں جا پہنچی۔ وہاں جا کے میں نے باجی کو آواز دی تو وہ کہنے لگی، اسماء تم پریشان نہ ہو، شاہ زیب ابھی ابھی کہیں سے لائٹ دیکھنے کے لیے گئے ہیں، اکثر ہمارے گھر بریکر خراب ہو جاتا ہے، شاہ زیب جلدی ٹھیک کر دیں گے۔ باجی نے ڈھونڈ ڈھانڈ کر اپنے موبائل فون کا ٹارچ جلا دیا۔ میرے پاس تو موبائل فون تھا ہی نہیں۔ میں باجی کے پاس ہی بیٹھ کر رونے لگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی لائٹ آ گئی۔ وہ کہنے لگی، تم بھی بہت ڈرپوک ہو، ذرا سا اندھیرے سے گھبرا گئی ہو،
میرا خیال کیسے رکھو گے؟ باجی کی بات سن کر میں نے کہا ایسی بات نہیں، میرے کمرے میں کوئی موجود تھا اس لیے میں ڈر گئی تھی۔ میری بات سن کر وہ زور سے ہنس کر کہنے لگی، شاہ زیب میرے ساتھ میرے کمرے میں تھے اور میرے سسر تو کمرے سے باہر نکلتے ہی نہیں، اندھیرے کی وجہ سے تم ڈر گئی ہو اور کوئی بات نہیں ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میری باجی کو کس طرح یقین دلاؤں کہ میرے کمرے میں واقعی کوئی موجود تھا، لیکن وہ کوئی کون ہو سکتا تھا یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی تھی۔ اگر شاہ زیب بھائی باجی کے ساتھ تھے تو پھر میرے ساتھ کمرے میں کون تھا؟ پہلے روشن دان پر پڑنے والا سایہ اور اب کمرے میں کسی کی موجودگی کے احساس نے مجھے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ میرے ذہن میں رہ رہ کر باجی کے سسر کا خیال آ رہا تھا۔ لائٹ ٹھیک کر کے شاہ زیب بھائی کمرے میں آئے تو مجھے دیکھ کر کہنے لگے، دیکھا فضا، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا نا کہ یہ اندھیرے سے گھبرا جائے گی، تم اس کے پاس چلی جاؤ۔ باجی شاہ زیب بھائی سے کہنے لگیں، اس قدر اندھیرا تھا، میں اگر گر پڑ جاتی تو مجھے کیا معلوم کہ یہ اتنی ڈرپوک نکلے گی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں ٹھیک ہوں اور اب میں اپنے کمرے میں جا کر سوتی ہوں۔ باجی کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ اماں نے مجھے سختی سے تاکید کی تھی کہ ڈاکٹر نے انہیں ٹینشن دینے سے منع کیا ہے۔ باجی کو ڈرتے ڈرتے واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور نیند تو مجھے لیٹ تک نہیں آئی، بستر پر لیٹی رہی، دروازہ بھی لاک نہیں تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کسی نہ کسی بہانے گھر واپس لوٹ جاؤں، جو بھی تھا یہ میرا وہم نہیں تھا۔ اس بات کا مجھے اچھی طرح یقین ہو گیا تھا، کوئی میری تنہائی کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگلے دن شاہ زیب بھائی کسی کام سے تھوڑی سی دیر کے لیے دوپہر کے وقت دفتر سے گھر لوٹ کر آئے۔ اس وقت باجی دوائی کھا کر اپنے کمرے میں گہری نیند سوئی ہوئی تھیں اور میں باورچی خانے میں موجود تھی، کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ شاہ زیب بھائی باورچی خانے میں ہی چلے آئے اور مجھے پیچھے سے کس کر اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ مجھے ان سے اس رویے کی توقع نہیں تھی۔ میں نے گڑبڑا کر خود کو ان سے چھڑوانے کی کوشش کی، میری آواز میرے حلق میں ہی دم توڑ گئی اور میں کچھ کہہ بھی نہیں سکی، مگر شاہ زیب بھائی نے تو مجھے چھوڑنے کی بجائے مزید کس کر پکڑ لیا اور کہنے لگے، تم اتنی خوبصورت ہو، تم سے نظر ہٹانے کو دل نہیں کرتا۔ بہت مشکل سے میں نے خود کو ان سے چھڑوایا اور باورچی خانے سے بھاگنے لگی تو شاہ زیب بھائی بڑی ہی بے باکی سے کہنے لگے کہ تم نہاتے ہوئے بھی بہت حسین لگ رہی تھی، میرے موبائل فون میں تمہاری ویڈیو موجود ہے۔ شاہ زیب بھائی کے ان لفظوں نے میری روح کھینچ لی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس قدر گھٹیا انسان ہوں گے۔ میں نے روتے ہوئے شاہ زیب بھائی کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگے، میں بس پیار محبت کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی شاہ زیب بھائی نے میری طرف قدم بڑھایا، میں نے بھاگ کر اپنے کمرے کا دروازہ لاک کر لیا اور خود کو اندر بند کر لیا۔ مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ میں نے شاہ زیب بھائی کا جو روپ آج دیکھا تھا، اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں انہیں بھائی سمجھتی تھی لیکن وہ تو میری عزت کے دشمن نکلے۔ پتہ نہیں کیسے کب ان کی نظر مجھ پر تھی اور میں نے غور بھی نہیں کیا تھا۔ شاہ زیب بھائی بس کچھ وقت کے لیے دفتر سے گھر آئے تھے اور اسی لیے واپس چلے گئے۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اب میں ایک پل بھی یہاں نہیں رکنے والی۔ شام کے وقت جب باجی اٹھ کر اپنے کمرے سے میرے پاس آئیں تو اس وقت تک میری آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں۔ وہ پریشانی سے پوچھنے لگیں کہ کیا ہوا آسماں، تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے باجی سے سب کچھ چھپایا کیونکہ ان کی حالت ایسی نہیں تھی کہ میں انہیں شاہ زیب بھائی کے بارے میں اتنی بڑی بات بتا دیتی۔ اس لیے میں نے روتے ہوئے کہہ دیا کہ مجھے اماں ابا کی بہت یاد آ رہی ہے، میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر باجی نے مجھے گلے سے لگایا اور کہنے لگی، اتنی ذرا سی بات پر تم نے رو رو کر آنکھیں سجا لی ہیں، تم فکر نہ کرو، شام میں ہی میں شاہ زیب کے ساتھ تمہیں واپس بھیج دیتی ہوں۔ شاہ زیب بھائی کے ساتھ ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کا سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے باجی سے کہا کہ ابا مجھے لینے کے لیے آئیں گے، میں ابا کے ساتھ جاؤں گی۔ باجی کہنے لگی، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اس طرح میں بھی ابا سے ملاقات کر لوں گی۔ باجی کی بات سن کر میں تھوڑی مطمئن ہو گئی اور باجی جیسے ہی میرے پاس سے اٹھ کر اپنے کمرے میں گئیں تو ان کی زوردار چیخ کی آواز سنائی دی۔ میں فوراً باجی کے کمرے کی طرف بھاگی تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ باجی بستر کے پاس گری ہوئی تھیں اور اپنا پیٹ پکڑ کر زور زور سے چیخ رہی تھیں۔ میں نے باجی کو بٹھا کر بستر پر لٹایا، کافی دیر تک ان کے پاس بیٹھی رہی، ان کی حالت بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔
میں نے باجی سے کہا کہ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، اسماء مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، میں اس حالت میں اکیلی نہیں رہ سکتی۔ آج تو تم تھی جس نے آ کر مجھے اٹھایا اور میرا خیال کیا، لیکن تمہارے جانے کے بعد اگر ایسا کچھ ہوا تو میں اور میرا بچہ ایسے ہی مر جائیں گے۔ باجی کی بات سن کر میں بہت پریشان ہوئی کہ میں بہت مجبور ہوں۔ میں نے مزید کچھ دن رکنے کا فیصلہ کیا اور باجی سے کہا کہ آپ بالکل فکر نہ کریں، میں آپ کے ساتھ ہی ہوں۔ میری بات سن کر باجی بہت خوش ہوئی اور مجھے گلے سے لگا لیا۔ شاہ زیب بھائی بھی واپس آ گئے تھے۔ باجی نے انہیں بھی بتایا کہ گرنے کی وجہ سے باجی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ یہ سن کر شاہ زیب بھائی بھی پریشان ہو گئے اور مجھے کہنے لگے، اپنی باجی کے لیے جوس بنا کر لے آؤ۔ میں باورچی خانے میں جا کر سیب کا جوس بنا رہی تھی کہ ایک دفعہ پھر شاہ زیب بھائی باورچی خانے میں آ گئے اور میرے ساتھ زبردستی کرنے لگے۔ میں نے شاہ زیب بھائی کو دھکا دیا اور غصے میں کہا کہ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کی بیوی کی حالت اتنی خراب ہے اور آپ اپنی سالی کے ساتھ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ شاہ زیب بھائی پر میری کسی بات کا کوئی اثر نہ ہوا، وہ میرے ساتھ زور زبردستی کرنے لگے۔ میں زور زور سے چیخنے لگی۔ میری آواز پر باجی بھی آ گئی۔ میں اس قدر گھبرائی ہوئی تھی کہ باجی کی طبیعت کا سوچے بنا ہی میں نے انہیں شاہ زیب بھائی کا سارا سچ بتا دیا۔ باجی نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور دوسری نظر شاہ زیب بھائی پر، اور غصے میں شاہ زیب بھائی سے کہنے لگے، تم کیسے مرد ہو جو ایک 15 سال کی لڑکی کو بھی قابو نہیں کر سکتے؟ اس نے پچھلے ایک ہفتے سے تمہیں تگنی کا ناچ نچایا ہوا ہے اور تم ابھی تک کچھ نہیں کر پائے۔ باجی کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے حیرت سے باجی سے پوچھا کہ جی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ باجی کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی اور وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اسے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گئی۔ میں پریشانی کے عالم میں باجی کو دیکھ رہی تھی۔ باجی نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور میرے بالوں میں ہاتھ پھیر کر کہنے لگی، دیکھو اسماء، میری بات غور سے سن لو۔ میں شاہ زیب کا سارا سچ جانتی ہوں، لیکن جو شاہ زیب تم سے چاہتا ہے وہ تمہیں کرنا ہی ہوگا۔ میں غصے میں اٹھ کھڑی ہوئی اور میں نے باجی سے کہا کہ جی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ کا شوہر میرے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے؟ وہ مجھے استعمال کرنا چاہتا ہے، میرے ساتھ زیادتی کرنا چاہتا ہے۔ آپ کیسے ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہیں جو کہ آپ کے حاملہ ہونے کے باوجود بھی آپ کی بہن پر نظریں جمائے بیٹھا ہے؟ وہ آپ کو اور آپ کے بچے کو ساری زندگی کیا دے گا؟ میری بات سن کر باجی کہنے لگی، تمہیں شاہ زیب کے ساتھ وہ سب کچھ کرنا ہوگا جو وہ تم سے چاہتے ہیں، ورنہ وہ کبھی باپ نہیں بن سکے گا۔ باجی کی بات سن کر میں نے کہا، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ امید سے ہیں اور شاہ زیب بھائی باپ بننے والے ہیں۔ میری بات سن کر باجی نے زوردار قہقہہ لگایا اور کہنے لگی، نہ ہی میں حاملہ ہوں اور نہ ہی کبھی بن سکتی ہوں۔ مجھے کچھ ایسی بیماری ہے جس وجہ سے میں کبھی ماں نہیں بن سکتی، اسی لیے میں نے تمہیں یہاں بلوایا تھا تاکہ تم یہاں آ کر مجھے اور شاہ زیب کو ایک بچہ دے سکو۔ شاہ زیب کسی اور کا بچہ گود نہیں لینا چاہتا تھا، انہیں اپنا بچہ چاہیے تھا، اور اس لیے میرے پاس اس سے سادہ اور آسان راستہ نہیں تھا۔ میں کسی عورت کو اپنے سر پر سوتن بنا کر نہیں لانا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کام کے لیے تمہیں قربان کر دوں۔ ویسے بھی تم میری سگی بہن نہیں ہو، میں شاہ زیب سے بہت محبت کرتی ہوں اور اسے کسی قیمت پر چھوڑنا نہیں چاہتی، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ تم حاملہ ہو جاؤ اور میری اور شاہ زیب کی زندگی میں بچے کی اس کمی کو پورا کر دو۔ میں تو اب تک شاہ زیب بھائی کو اپنا مجرم سمجھ رہی تھی، لیکن میری بہن بھی اس گندے کھیل میں برابر کی حصہ دار تھی۔ اپنا گھر بچانے کی خاطر میری بہن نے میری زندگی کو داؤ پر لگا دیا۔ میں نے اپنی بہن کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور اس سے کہا کہ مجھے گھر واپس بھیج دیں، لیکن میری بہن نے میری ایک نہ مانی اور رات کے اندھیرے میں مجھے اپنے شوہر کے ساتھ بستر پر پیش کر دیا۔ میرے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہ تھی، کیونکہ میری بہن نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو نہ صرف شاہ زیب بھائی میرے ساتھ زیادتی کریں گے بلکہ اس کا الزام بھی میرے کسی جھوٹے عاشق کے نام پر ڈال دیں گے، اور میری ساری زندگی اپنے ماں باپ کو اپنے کردار کی صفائی نہیں دے سکوں گی۔ میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ کبھی میری بہن میرے ساتھ ایسا سلوک کرے گی۔ میں جانتی تھی کہ میری بہن میری سگی بہن نہیں ہے، لیکن کبھی یہ فرق ہم دونوں کے درمیان آئے گا، یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔
میری بہن نے مجھے کھینچتے ہوئے کمرے میں دھکیلنے کی کوشش کی تو میں خود کو چھڑوانے کے لیے شور شرابہ کرنے لگی۔ میری بہن کے سسر کمرے سے نکل آئے۔ انہوں نے فوراً ہی درمیان میں آ کر مجھے میری بہن سے چھڑوایا اور میری بہن اور اپنے بیٹے کو دھمکی دی کہ اگر ان دونوں نے میرے ساتھ کوئی زور زبردستی کرنے کی کوشش کی تو وہ پولیس کو فون کر دیں گے۔ شاہ زیب بھائی غصے میں اپنے ابا کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگے، لیکن ان کے ابا کسی طور پر بھی مجھے اکیلا چھوڑ کر پیچھے نہ ہٹے اور میری خاطر اپنے بیٹے سے جھگڑا کر کے مجھے اپنے کمرے میں لے آئے۔ وہ کہنے لگے، بیٹا، مجھے پہلے دن سے ہی علم تھا کہ ان دونوں کی نیت میں فتور ہے۔ اگر میں تمہاری بہن کے خلاف کچھ کہتا تو شاید تم کبھی یقین نہ کرتی۔ تم یہ سب جان چکی ہو تو فوراً اپنے گھر واپس لوٹ جاؤ۔ یہ دونوں انسان نہیں بلکہ درندے بن چکے ہیں۔ شاید مجھ سے اپنے بیٹے کی تربیت میں کوئی کہیں کمی رہ گئی کہ جس کی وجہ سے آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ میں نے شاہ زیب بھائی کے ابا کے فون سے ہی اپنے گھر فون ملایا اور اپنے ابا کو ساری حقیقت بتا دی۔ اگلی صبح میرے ابا مجھے لینے کے لیے آ گئے۔ انہوں نے میری باجی سے ہمیشہ کے لیے سارے تعلق ختم کر دیے۔ ابا کو اس بات پر افسوس تھا کہ شاید ان کی تربیت میں ہی کوئی کمی رہ گئی اور میں سوچ رہی تھی کہ میری کوئی نیکی میرے کام آ گئی جو شاہ زیب بھائی کے ابا میرے لیے فرشتہ بن کر آئے تھے۔ اس بات کو تو سالوں گزر گئے، ہماری باجی کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہ رہا، لیکن یہ بات مجھے اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ میری ماں نے مجھے ایک نامحرم کے گھر رہنے کے لیے بھیج کر بہت بڑی غلطی کی تھی، اور میں نے ایک نامحرم کو اپنا بھائی سمجھ کر۔ میری بہن نے جو کچھ کیا، کیا وہ صحیح تھا؟ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی تو اسے لائک کریں۔ مزید ایسی دلچسپ کہانیوں کے لیے آفیشیل کہانی سینٹر چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔